مفتی صاحب آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ جو یو کے میں مکان لیا جاتا ہے یہ سود پر یہ انٹرسٹ لگاتے ہیں، یہ حرام ہوتا ہے یا یہ کیا اس کا سسٹم ہے؟ یہ آپ مجھے پلیز بتا دیں. تھینک یو. خدا حافظ. یو کے ہوا یا اور یورپین ممالک ہوئے، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر مکان کرائے پر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا آپ کرایہ ادا کر رہے ہیں اس سے ہی 19-20 قسط ادا کر کے مکان کے مالک بن سکتے ہیں. ٹھیک، وہاں پر 20 سال 25 سال کی بنیاد پر ہاؤس مورگیج پیکج ہوتا ہے. ہاؤس مورگیج، ٹھیک، تو اس پیکج کے اندر جو ہے وہ لوگ گھر لیتے ہیں. تو اصل یہ ہے، یعنی قاعدہ یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ربا نہیں ہے. ٹھیک، حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا لا ربا بین المسلم والحربی، ٹھیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان ربا نہیں ہے. صحیح ہے، مسلمان اس سے جائز نفع لے سکتا ہے. پیسے دیے کسی کافر کو ٹھیک ہے، اور اس سے جائز نفع لیا، ٹھیک ہے، مطلب اس سے نفع لیا، ٹھیک، قرض دے کر نفع لیا، وہ بھی جائز ہوگا، لیکن اسے سود نہ سمجھے. ٹھیک ہے. دوسری صورت ہے نفع دینے کی. ایک ہے نفع لینے کی، اب نفع دینے کی. نفع لینے کی تو اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفع دینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، علماء نے ضرورت کے وقت کافر کو نفع دینے کی بھی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے گھر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب 25 سال کی بنیاد پر قسطوں پر گھر ملا، 20 سال کی بنیاد پر ملا، تو وہ کتنا آسان اور ایزی ہوتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور خود خریدنا لوگوں کے لیے جو متوسط یا اس سے نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قریب قریب محال ہوتا ہے. تو اس لیے پاک و ہند کے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ غیر مسلم کمپنیوں سے یا غیر مسلم بینکوں سے مورگیج پیکج لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کاروبار یا انویسٹ کا ذریعہ نہ بنایا جائے. ٹھیک، ایک گھر یا ایک دکان کی اجازت دی گئی ہے. صحیح، یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے 4-5 یا ایک سے زائد گھر بک کروا لیے، پھر بھاؤ لگا، پھر بیچ دیا، پھر خرید لیا، پھر بیچ دیا. نہیں، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے الضرورت تقدر بقدر ضرورتی. جس قدر ضرورت ہوتی ہے اسی قدر مسائل میں تخفیف اور آسانی دی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں.